میرا نام حمزہ ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں، جہاں کی تیز رفتار زندگی اور ہنگامہ خیزی نے مجھے ایک مکمل شہری بنا دیا۔ لیکن اس بار میں اپنے گاؤں ایبٹ آباد ایک شادی کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ میرا کزن عدنان، جو نہ صرف میرا قریبی دوست ہے بلکہ ہاکی کا شاندار کھلاڑی بھی ہے، وہ میرے ساتھ تھا۔ شادی کے لیے ہم نے کچھ سامان ایبٹ آباد ہاکی اسٹیڈیم سے لیا۔ اس سامان میں 2 ویل چیئرز بھی شامل تھیں، جو ہم نے دوپہر 3 بجے اسٹیڈیم کی اکیڈمی سے حاصل کی۔ یہ ویل چیئرز ہم نے اپنے بزرگ مہمانوں کے لیے لی تھیں، جنہیں بیٹھنے اور چلنے میں سہارے کی ضرورت تھی۔ اکیڈمی کا گارڈ، جو عدنان کا جاننے والا تھا، اس نے ہمیں یہ سامان دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ شادی کے تمام پروگرام بخیریت مکمل ہوئے۔ رات 11 بجے ہم ویل چیئرز واپس کرنے اسٹیڈیم پہنچے۔ اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا۔ اتنا چلنا پھرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میری ٹانگوں میں شدید درد تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ بس کہیں بیٹھ جاؤں۔ میں نے عدنان سے کہا، بھائی، میں مزید نہیں چل سکتا، تم ہی یہ ویل چیئرز واپس کر آؤ۔ اس نے جواب دیا، حمزہ، تم یہیں مین گیٹ پر رکو، میں اندر چھوڑ کر 10 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ اس نے مجھے اسٹیڈیم کے مین گیٹ کے پاس چھوڑا اور بولا، میں جلدی آتا ہوں۔ موسم اب کافی خوشگوار ہو چکا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، جو سکون دے رہی تھی۔ میں نے موبائل نکالا اور انسٹاگرام پر ریلز دیکھنا شروع کی۔ میوزک کی آواز میرے ایئر فون میں گونج رہی تھی۔ آس پاس میرے سکون تھا، بس ہلکی ہوا اور پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن گہرے اندھیرے کی وجہ سے ماحول کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک کچھ عجیب ہوا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ سامنے کچھ دوری پر وہ 4 کمرے تھے جہاں کھلاڑیوں کی کٹ رکھی جاتی تھی۔ یہ کمرے اسٹیڈیم کے ایک کونے میں بنے ہوئے تھے اور رات 11 بجے اس گہرے اندھیرے میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہے تھے۔ اچانک ایک دروازہ زور سے بجا۔ میں نے سوچا شاید ہوا کا زور ہے، لیکن پھر ایک کے بعد ایک تمام دروازوں سے آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی جان بوجھ کر دروازوں کو بجا رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ٹھنڈے موسم میں بھی پسینہ آ گیا اور میرے ہاتھوں میں موبائل بھی کانپ رہا تھا۔ میں نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا ان کمروں کے سامنے اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ صاف نہیں دکھ رہا تھا۔ ہوا جیسے ٹھہر سی گئی تھی اور پھر اس گہرے اندھیرے میں ایک کالا سایہ دکھائی دیا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، چمکدار، جیسے کوئلوں کی طرح کوئلے آگ میں دہک رہے ہو۔ وہ مجھے گھور رہی تھی آنکھیں۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن زبان جیسے بند ہو گئی اور میرا جسم ساکت ہو گیا اور میں بس اسی سایہ کو دیکھتا رہا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اچانک میرے کندھے پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ تقریباً چیخ ہی پڑا۔ مڑ کر دیکھا تو عدنان تھا۔ اس نے فکر مند لہجے میں کہا، حمزہ، کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ سفید کیوں پڑ گیا؟ چلو کام ہو گیا ہے، گھر چلیں۔ میں نے گھبراہٹ میں اسے سارا واقعہ اسی وقت سنا دیا۔ دروازوں کا بجنا اور وہ کالا سایہ، اس کی سرخ آنکھیں۔ عدنان نے کہا، تم یہیں رکو، میں گارڈ فضل بھائی کو لے کر آتا ہوں، وہ ہمیں گھر چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 5-7 منٹ بعد وہ فضل بھائی کے ساتھ واپس آیا اور بولا، یہ ہمارے ساتھ گھر جائیں گے۔ میں نے غصے سے عدنان سے کہا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں تو پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے اور میں بہت خوفزدہ ہوں، اور تم نے مجھے اتنی دیر لگا دی۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، حمزہ، تم پاگل ہو گئے ہو، میں تو ابھی آیا ہوں، ہم دونوں گھر سے سیدھا یہاں آئے تھے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا اور تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ پھر میں نے فضل بھائی کو سارا واقعہ بتا دیا تو انہوں نے کہا، یہاں رات کے وقت ایسی باتیں عام ہوتی ہیں، شاید تم نے کوئی غلطی کی ہو، اس لیے تمہیں وہ تنگ کیا گیا ہے۔
مجھے تو آج تک کسی نے نہیں چھیڑا۔ جب تک فضل بھائی ہمارے ساتھ گھر نہیں پہنچے مجھے سکون نہیں آیا، لیکن ایک سوال ذہن میں بار بار آتا ہے کہ اگر وہ عدنان نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا؟